الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلاة ان مجالس کے لیے موضوع بیان قرار دیا گیا ہے اصول دین، اور کیونکہ 5 مجلسیں ہیں اور اصول دین 5 ہیں، لہذا ہر دن ایک اصل کا بیان ہونا ہے. تو حقیقت میں یہ ایک موضوع نہیں ہے بلکہ 5 موضوع ہیں 5 دن کے لیے. لہذا اس میں ہر دن کے متعلق آیت اس موضوع سے مناسبت رکھنے والی الگ ہوگی. اور سبھی کو معلوم ہے کہ اصول دین میں پہلی چیز توحید ہے. تو اس کے لیے میں نے اس آیت کو منتخب کیا کیونکہ توحید جس کا نام ہے اصول دین میں، وہ توحید ہی فقط نہیں ہے، کیونکہ توحید کے معنی تو ایک ماننا، مگر توحید میں جن چیزوں کو ماننا ہوتا ہے وہ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہے. یہ ایک ہونا تو ایک بات ہے توحید کی. تو اب حقیقت یہ ہے یہ توحید سرخی ہے پورے مضمون کی. جس میں سب سے پہلی منزل تو وجود خدا کی ہے. ظاہر ہے کہ جتنے بھی توحید سے متعلق مسائل ہو سکتے ہیں وہ سب مبنی ہیں وجود الہی کے ماننے پر. جو شخص خدا کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو ایک کیوں کر منوائیے گا؟ وہ تو جب خدا ہے تو پھر دوسری منزل یہ ہے کہ وہ ایک ہے. تو اس لیے توحید میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ وجود باری ہے. اور اسی لیے توحید کا موضوع عوام کے زبان میں بیان کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ خالص ایک فلسفی محاذ ہے وجود خدا کا مسئلہ. تو ظاہر ہے کہ مجھے مدرسے میں طلاب کے سامنے تو تقریر کرنا نہیں ہے، مجھے تو مجلس میں ہر سطح ذہنی کے افراد کے لیے تقریر کرنا ہے. لہذا وہ سب ارسطو اور افلاطون کی زبان میں
اس کو پیش کرنا تو غلط بات ہے۔ قرآن مجید کیونکہ صرف فلسفیوں کے لیے نہیں اترا تھا، لہذا قرآن نے بھی وجود خدا کے ثبوت میں دور و تسلسل کے چکروں سے کام نہیں لیا ہے، جو فلاسفہ کے راستے ہیں، بلکہ ان ذریعے سے کام لیا ہے کہ جو ہر سطح ذہنی کا انسان اس کو اپنی زبان میں کر سکے اور ہر ایک کو اس کی زبان میں بتایا جا سکے۔ تو اب یہ آیت جو ہے یہ اسی پہلی منزل سے متعلق ہے۔ ایسا ہوا کہ ہم اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں آفاق کائنات میں اور خود ان کے نفوس میں۔ نشانیوں کا مطلب ہے دلائل وجود، یعنی اپنی ہستی کا تعارف وہ اس زبان میں کرا رہا ہے کہ تم ہماری نشانیاں دیکھو آفاق کائنات میں اور خود اپنے نفوس کے اندر۔ اب یہ بحث، اور ظاہر ہے کہ مجھے تو پورا موضوع ایک دن میں عرض کرنا ہے، کل تو توحید کا حصہ نہیں ہوگا، عدل کا حصہ ہوگا، لہذا جتنے بھی متعلقہ ضروری مباحث ہیں اس سرخی کے تحت میں ان سبھی کو پیش کرنا ہے۔ تو اب وہ پہلا مسئلہ وجود خالق ہے، وہ پوری مجلس کا موضوع نہیں ہے، اس کا ایک وقت کا جز جس کے بعد گنجائش اور بھی متعلقہ مسائل کے بیان کی ہو، اتنا جز ہے جو ہے اتنے وقت میں اس مرحلے کو طے کرنا ہے۔ تو فلسفے کی زبان تو بدلتی رہی ہے اس دور میں، اس زمانے میں یہی وجود خدا کا مسئلہ اسے پوری مجلس کا موضوع بنایا گیا ان لفظوں میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور بات ہے کہ وجود کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ۔ یہ سرخی، یہ عنوان مجھے دیا گیا تھا فیض آباد میں انجمن پیام اسلام کی مجلس میں کہ وجود کائنات حادثہ ہے یا منصوبہ۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے بڑا نیا موضوع۔ میں نے شروع کرتے وقت کہا کہ ہے یہی یہ پرانا موضوع وجود خدا کا، لفظ نہیں ہے۔ وجود کائنات حادثہ ہے یعنی خدا کا انکار، اور منصوبہ ہے یعنی خدا کا اقرار۔ تو اب انہی لفظوں کو لے کے زیادہ آسان ہے کہ میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں۔ میں کہتا ہوں کہ آسان صورت اس کے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کی گہرائیوں میں غور کریں کہ حادثے اور منصوبے کا کوئی معیار ہے ہمارے ذہن میں؟ کون بات وہ ہوگی جسے ہم حادثہ سمجھیں اور کون بات وہ ہوگی جسے منصوبہ سمجھیں؟ زمین کے اندر سے پتھر برآمد ہوتے ہیں، کہیں خاص پتھر جو قیمتی ہیں، کہیں معمولی پتھر، تو وہ
اوکلیجیسی کسی شکل کے تحت میں ضرور آتے ہیں. کوئی گول ہوگا، کوئی لمبا ہوگا، کوئی چوڑا ہوگا. ریاضی کے تحت میں کسی نہ کسی شکل کے تحت میں ضرور آتے ہیں. مگر کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ ان پتھروں کو اس شکل میں بنا کر کسی نے زمین کے اندر رکھ دیا ہے. سب سمجھتے ہیں کہ زمین کے اندر پتھر پیدا ہوتے ہیں، یہ خاصیت ہے زمین کی، اور وہ اتفاق سے یہ اس شکل کا ہو گیا، وہ اس شکل کا ہو گیا، وہ اس شکل کا ہو گیا. تو ان شکلوں کو آپ نے حادثہ قرار دیا. اور جب اسی زمین کے اندر چمچے نکلنے لگے پتھر کے بنے ہوئے، پتیلیاں نکلنے لگی، پلیٹیں نکلنے لگی، کشتریاں نکلنے لگی، تو آپ نے اس سے دور حجری کا پتہ لگایا کہ ایک زمانہ تھا جب افراد انسانی پتھروں سے اپنے ضروریات پورے کرتے تھے، اور یہ چیزیں اس دور کی یادگار ہے، تاریخ کے پورے دور کی بنیاد ان پتھروں کے دیکھنے پر ہو گئی. یہاں آپ کے ذہن نے کیوں نہ کہا کہ جیسے وہ گول پتھر نکلے تھے، جیسے وہ لمبے پتھر نکلے تھے، ویسے ہی اتفاق سے یہ تصویریں ہو گئی، یہ کشتریاں ہو گئیں، یہ پلیٹیں ہو گئیں. جی نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ان شکلوں کو آپ نے اتفاق کہا، حادثہ سمجھے، اور ان کشتریوں، پلیٹوں، ان سب کو آپ منصوبہ سمجھے. حالانکہ بنانے والا ان کا بھی کام یہ نہیں. وہ سب آدمی کہاں ہے آپ کے سامنے جنہوں نے اس کا استعمال کیا تھا؟ سنا بھی نہیں تھا آپ نے ان کا ذکر. قبل تاریخ کا دور تھا، آپ نے اس پورے دور تاریخ کی تصنیف کی، اس کی تشکیل کی سے آثار حجریہ میں ان چیزوں کے وجود سے. تو معلوم ہوا کہ ذہن میں آپ کے کوئی معیار ہے کہ کسی چیز کو آپ حادثہ کہیں اور کسی چیز کو منصوبہ سمجھیں. ہر ایک جانتا ہے کہ دیوانہ اپنے جوش و جنون میں بعض وقت بہت جوش و خروش سے تقریر کرتا ہے، مگر آپ اس تقریر کو سن کر سمجھتے ہیں کہ جنون کی بکواس ہے، حالانکہ اس میں بھی لفظ سے لفظ ملی ہوئی ہے، جملے سے جملہ شانہ ملائے ہے، مگر اس تقریر کو آپ دیوانے کی بکواس سمجھتے ہیں. اور ایک مقرر کے یہاں جو خطیب ہے اسی طرح جملے ملے میں، اسی طرح لفظ مرتب ہیں، اور اسے آپ خطیب کی ہنر آفرینی سمجھتے ہیں. یہ آخر اسے کیوں آپ لاشعوری حادثہ سمجھتے ہیں اور اسے کیوں شعوری منصوبہ قرار دیتے ہیں؟ کچھ اور ہوگا. کوئی کہے کہ اس کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ دیوانہ ہے، لہذا اس کی تقریر کو اول تو
پیدائشی دیوانہ ہو تو اور بات، لیکن اگر دیوانگی عارضی ہے تو اسی کو کسی وقت آپ باشعور سمجھتے تھے، اس وقت بھی یوں ہی باتیں کرتا تھا، اور کسی وقت سے آپ نے فتویٰ دیوانگی کا لگا دیا۔ ارے آپ نے نہ کہی ڈاکٹروں نے، پہلے تو آپ نے لگایا تب تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ورنہ ڈاکٹر کو خبر ہی کیوں ہوتی؟ پہلے گھر والوں نے فتویٰ لگایا تب لے گئے ڈاکٹر کے یہاں، تو وہی آدمی تھا اس وقت آپ اسے اس کی باتوں کو منصوبہ سمجھتے تھے، پھر اس کی باتوں کو حادثہ سمجھتے تھے۔ اب فرض کیجیے کسی علاج سے پھر وہ ٹھیک ہوا تو کوئی وقت ہوا کہ اسی آدمی کی باتوں کو پھر آپ شعوری سمجھنے لگے، تو کوئی نہ کوئی خط فاصل آپ کے ذہن میں ہے، شعور اور لاشعور کے درمیان کوئی نہ کوئی خط فاصل ہے حادثے اور منصوبے کے درمیان۔ بس اپنے ذہن کے اس گمشدہ معیار کو ڈھونڈ دیجیے کہ وہ آخر معیار کیا ہے جس کی بنا پر ہم نے اس کو حادثہ کہا اور اسے منصوبہ سمجھے۔ تو بس میری جو سمجھ میں آیا ہے معیار میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہر ایک کو حق ہے کہ اس کو غور کرے کہ صحیح ہے یا نہیں۔ کہ جناب کیسے ایک معیار ہے وہ یہ کہ جب کوئی چیز ضروریات کے تناسب سے ہو، نظم و ترتیب باعتبار مقاصد پائی جاتی ہو، تو اسے آپ منصوبہ کہیں گے، اور اگر بے نظمی و بے ترتیبی نظر آئے تو اسے آپ حادثہ کہیں گے۔ بس میں نے طلب کیا کہ یہی جز موضوع مجلس نہیں ہے، یہ جز ہے ایک موضوع مجلس کا۔ تو اب میں کہتا ہوں اسی معیار پر کائنات کو دیکھ لیجئے، اگر کائنات میں بد نظمی اور بے ترتیبی نظر آئے تو حادثہ سمجھیے، اگر مقاصد کے ساتھ تناسب نظر آئے تو منصوبہ سمجھیے۔ بلا دیجیے بلا اب یہ تو پھر پوری سائنس اس کے تحت میں آ جاتی ہے۔ سائنس نام ہے نظم کائنات کے سمجھنے کا اور مقاصد سے اس کے تناسب کا۔ مگر ظاہر ہے کہ میں سائنس کا آدمی بھی نہیں ہوں اور جو اصطلاحات معلوم ہے وہ بھی نہیں استعمال کرتا، لہذا سادہ لفظوں میں ایک موٹی سی چیز کہ جناب ہوا ہے، پانی ہے، وہ عناصر اربعہ جو کہلاتے تھے اور اب تو کتنے ہی عناصر ہو گئے ہیں۔ بہرحال میرا کام اتنے ہی سے چل جائے گا کہ اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہوا موجود، کہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں۔ آپ ہوا سے بھاگنا چاہیں تب بھی ہوا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے۔ اب وہ سائنسی ترکیبوں سے خالی کیجیے ہوا سے، وہ اور بات، ورنہ ہے وہ طبعی طور پر ہر جگہ موجود۔ اور پھر انسان یا حیوان اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس کے حصول کے لیے نہ ڈول کی ضرورت نہ رسی کی، یہی سانس کی آمد و شد،
یہی جو زندگی جس کا نام ہے، یہی ایک سانس آئی تو صالح ہوا کو جذب کیا، ایک سانس گئی تو فاسد ہوا کا اخراج کیا۔ بات کیا ہے کہ یہ ایسی ضرورت حیات ہے کہ تلاش و جستجو کا تحمل نہیں کر سکتی۔ جب تک تلاش کیجیے گا، ذرائع مہیا کیجیے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ لہذا ضرورت حیات کو جزء حیات بنا دیا۔ نفس کی آمد و شد یہی اس ضرورت کی تکمیل ہے اور یہی جزء حیات ہے۔ اب دوسرے نمبر پر پانی ہے، تو اسی دوسرے نمبر پر مقدار میں اس کی تخلیق بھی ہوئی ہے۔ ہر جگہ پانی موجود، مگر کہیں قریب کہیں دور، محتاج ذرائع، کہیں ہے ڈول رسی کی ضرورت، کہیں ہے چشمے تک جانے کی ضرورت، ذرائع کی احتیاج قرار دے دی، اس لیے کہ جتنی دیر بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا اس کی تخلیق بھی دوسرے نمبر پر کی۔ تیسرے درجے پر غذا کے مواد، کیونکہ جتنی دیر بغیر پانی کے زندہ رہ سکتا ہے اتنی دیر اس سے زیادہ بغیر غذا کے زندہ رہ سکتا ہے، لہذا غذا کو طویل المیعاد عمل کا محتاج بنا دیا۔ یعنی کارساز قدرت جو ہے وہ قوت عمل کو سلب بھی نہیں کرنا چاہتا اور ضرورت حیات کو پورا نہیں کرنا چاہتا۔ پھر غلط آواز تو فلاح مخوری کی عادت نہیں ڈالنا چاہتا کہ بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، ایسا ہوتا جیسے ہوا خود سے آ جاتی ہے ویسے پانی بھی خود سے آ جاتا، غذا بھی خود سے آ جاتی، تو تمہیں ہاتھ پاؤں کاہے کے لیے دیے گئے؟ نہیں، جتنی قوت تمہاری زندگی وفا نہیں کر سکتی اتنا ہم تک پورا کریں گے، جتنا تم اپنے عمل جد و جہد سے حاصل کر سکتے ہو اتنا خود محنت کرو۔ طاقت کاہے کے لیے دی گئی؟ تو معلومات کہ ہر چیز بلحاظ تناسب ضرورت اور ہماری ضرورتوں کا لحاظ وہ کر رہا ہے جسے خود کوئی ضرورت نہیں۔ چلا دیجیے والا نہ ہو۔ یہی ہے جس کو حیات کہا گیا، دلائل قدرت۔ اب اس دلائل قدرت میں عوام کے لحاظ سے سچی چیزیں بھی ہیں اور سائنسدانوں کے لحاظ سے باریک سے باریک جو پہلو ہیں کائنات کے وہ بھی ہیں۔ اسی کو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ایک بویا اپنے چرخے سے اللہ کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ اس سے پوچھا کسی نے کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا؟ اس نے کہا میں نے اپنے چرخے سے پہچانا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کر؟ وہ چرخا چلا رہی تھی، اس نے ہاتھ روک لیا، کہا دیکھو میں جب تک چلا رہی تھی چل رہا تھا، ادھر ہاتھ روک لیا ادھر یہ رک گیا، تو اتنا سا چرخا تو بغیر میرے چلا چلتا نہیں، تو یہ پوری کائنات یہ بغیر کسی مدبر کا دیا میں اپنے قرآن میں کہہ رہا ہوں۔
تو یہی راستہ قرآن نے اختیار کیا ہے اور یہی راستہ رہنمایان دین نے جو اس کی طرف کے بھیجے ہوئے تھے انہوں نے بھی اختیار کیا. ہر ایک کو اس کے معیار تباہ کے مطابق آیت الہی کی طرف توجہ دلائی. حقیقت ایک ہے، نوعیت آیت کی باعتبار سطح ذہن بدلتی ہے. کوئی جنگلی عرب آیا تو اس سے یہ کہا، اس نے کہا خدا کو کیوں کر پہچانے کے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ البارۃ تدل علی البعیر والروۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم علی المسیر. یہ سب ان کے فن تھے. صحرائی عرب سے اونٹوں اور چروں پر سفر کیا کرتے تھے. قیافہ شناسی ان کا ہنر تھا. نقش قدم کو دیکھ کے پہچانتے تھے کہ کون کدھر گیا، اور اسی نقش قدم سے تو انہوں نے شب ہجرت کام لیا تھا. اور کتنی صحیح رہنمائی ان کے ظاہرین فن نے کی. جہاں پر سے چلے تھے وہاں سے نقش قدم دیکھتے ہوئے چلے گئے اور برابر آخر تک دو مختلف نقش قدم پہچانتے رہے. اور لے جا کر غار کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ بھائی یہاں سے آگے نہیں بڑھیں. اب یہ انہوں نے اپنا ہنر دکھلایا، صحیح رہنمائی کر دی، مگر اب یہ قدرت کا انتظام تھا. قدرت کا انتظام تھا کہ اسے راز رکھنا تھا. اگر یہ ان کی قیافہ شناسائی کامیاب ہو جاتی تو گویا اللہ اپنے منصوبے میں شکست کھا گیا. لہذا قدرت نے عنکبوت مکڑی کو حکم دے دیا تھا، اس نے جالا تان دیا تھا. کبوتر کو حکم دے دیا تھا، اس نے انڈے دے دیے تھے. وہ ماہرین فن سیکھتے رہے کہ یہاں سے آگے نہیں بڑھیں، اور وہ سب کے سب جو ان کے فن پر بھروسہ کر کے انہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھ کے کہا کہ ارے احمق ہیں، بے وقوف ہیں، ارے یہ مکڑی کا جالا تو برسوں سے لگا ہوا ہے. ایک نے ان میں سے کہا کہ ولادت پیغمبر کے پہلے سے یہ یہاں لگا ہوا ہے. پھر ان کا شکست کھا گیا، اللہ کی پردگاری کامیاب ہو گئی. تو جب یہاں ایک پہلو پر توجہ دلاؤں گا کہ بستر پر واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر نہیں تھے رات بھر، مگر اللہ اپنے انتظام سے رات بھر سمجھاتا رہا کہ پیغمبر ہے. اور غار کے اندر پیغمبر تھے اور اللہ نے اپنے انتظام سے یہ سمجھایا کہ نہیں ہے. تو یہی ہم کریں تو دنیا تقیہ کہے گی. تو غرض اس فن میں عرب کو کمال حاصل تھا. تو بس وہ صحرا نشین بدو تھا، وہ خدا کو سمجھنا چاہتا تھا جسے ارسطو نہیں سمجھتا تھا، افلاطون نہیں سمجھتا تھا. وہ کہہ رہا تھا آپ مجھے بتائیے خدا کیوں کر ہے. آپ نے فرمایا بھائی کسی راستے سے جاتے ہو، وہاں جس جانور کی نیلیاں پڑی ہوئی ہیں تو جانور کو تم نے نہیں دیکھا، مگر سمجھ لیتے ہو کہ فلاں جانور ادھر سے گزرا ہے، اور نقش قدم دیکھتے ہو حالانکہ چلنے والے کو نہیں دیکھا.
مگر نقش قدم سے پتہ لگاتے ہو کہ کون کس قبیلے کا آدمی گیا ہے، یہاں تک بتا دے دیتے تھے. تو پھر اتنے اثر سے تم سبب کا پتہ لگا لیتے ہو، اور یہ اتنا بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، اور تم پھر اس کے پیدا کرنے والے کا پتہ نہیں لگا سکتے. تو اس کے معیار تباہ کے مطابق میں نے ایک دن کہا تھا ممکن ہے کلی ہوگا کہ علم کوئی نیا نہیں، اصل علم فتح کے مطابق ہوتا ہے. جب کہ اس کے مسائل لکھے جانے لگتے ہیں وہ علم نیا ہو جاتا ہے. تو ایک عالم نفسیات آ گیا، اس نے پوچھا خدا کو سو کر پہچانا. اب وہ نہ مینگنیاں ہیں نہ نقش قدم ہے، چیز وہی ہے کہ نورہم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. مگر اب اسے کیوں کر کہا جا رہا ہے؟ اس سے کہا جا رہا ہے کہ عرب تو ربی بے فصل ہے میں نغزل ہمن، میں نے اپنے اللہ کو پہچانا مضبوط ارادوں سے ٹوٹ جانے نیتوں سے ہمتوں سے فصل. یہ اس کو پورے ایک دنیا بدل دی. اب دنیا وہ مادیت والی نہیں رہی، زمین پر نقش قدم والی. اب یہ انسان کے نفس کے اندر کے ارادوں کے مطابق مرادات کا ہونا، اس کی دنیا ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور آیا تو اس کے تجربات حیات سے اسے بتایا، تجربات حیات کو سامنے لا کر اس کے خود نفس کی گہرائیوں سے اسے محسوس کرایا، وہ بھی نفسیات سے متعلق مگر ذرا زیادہ گہری نفسیات کی منزل ہے. جو اس سے کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ تم نے دریا کا سفر کیا ہو؟ معلوم تھا تاجر ہے، تاجر اس زمانے میں دریائی سفر کیا کرتے تھے. آپ نے کہا کہ سفر دریا بھی کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بہت دفعہ کیا. تو آپ نے کہا جب بہت دفعہ کیا ہے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ طوفان آیا؟ اس نے کہا جی ہاں طوفان بھی آیا. آپ نے فرمایا کہ اس طوفان کی منزل میں ایسا بھی ہوا کہ جہاز ٹوٹ گیا ہو، کشتی ٹوٹ گئی ہو؟ اس نے کہا جی ایسا بھی ہوا. کہا یہ بھی ہوا کہ ایک تختے پر بیٹھتے ہوئے جا رہے ہو، نہ سامنے کوئی ساحل نظر آتا ہو نہ سامنے کوئی درخت نظر آتا ہو؟ کہا جی ہوا تو ایسا بھی ہے. آپ نے ہمارا سچ بتاؤ. اس وقت ذہن میں تھا کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے تو وہی کوئی بلا دیجیے بلا کوئی زیادہ فلسفی آ گیا اور فلسفی ہے وہ آیا ہے میں تو آج بحث کروں گا اور کافی مجھے بحث کرنا ہے. اور وجود ہے خدا، منکر خدا. آپ نے ہمارا بس ایک سوال کا میرے جواب دے دو پھر بحث شروع ہوگی. کچھ آپ کے حضرت کے اصحاب اس کے تعلقات دوست رہتے تھے، وہ اپنے ساتھ لائے تھے، انہیں کے ساتھ وہ آیا تھا. معلوم ہو گیا تھا کہ اسی پر بحث ہے. آپ نے ایک سوال میں کرتا ہوں اس کا جواب دے دو پھر بحث آگے بڑھے گی. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم ہو یا نہیں؟ اس نے کہا ظاہر ہے میں ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے خود اپنے کو پیدا کیا یا کسی اور نے؟ پہلے ایک اور سوال وہ ذرا گہرا تھا، میں نے بیچ میں سے عرض کر دیا تھا میں کہہ ہی دوں. اس نے کہا ہوں. آپ نے فرمایا تم ہو بعد اس کے پہلے بھی تھے یا ہو جب سے پہلے نہ تھے؟ اس نے کہا کہ جی بے شک پہلے نہ تھا اور اب ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر جب پہلے نہ تھے اور اب ہوئے تو تم نے خود اپنے کو نیز کے حس میں منتقل کیا یا کسی اور نے نیز کے بجائے تمہیں حس بنا دیا؟ اب آپ نے اس کو زحمت سوال کم کرنے کے لیے خود ہی آگے بڑھے کہ اگر تم یہ کہو کہ میں نے خود
اپنے کو نیز سے ہنس بنایا، تو میں پوچھوں گا کہ تم نے اپنے کو نیز سے ہنس بنایا جبکہ تم خود نیز تھے یا ہنس تھے؟ اور اگر کوئی اور نے بنایا تو کون؟ بس یہ آپ کا سوال کرنا تھا کہ وہ بغیر کچھ کہے سنے ہوئے اٹھ کے چلے گئے، اور ساتھ والے صاحب نے ان کا پیچھا کیا کہ ارے بھائی تم تو سوالات کرنے آئے تھے. انہوں نے کہا بھائی جو انہوں نے سوال کیا اب میں جو جواب دیتا غلط ہوتا. میں نے پیدا کیا جبکہ اپنے کو ہنس سے نیز میں لایا، نیز سے ہنس میں لایا جبکہ ہنس تھا، تو جب ہنس تھا تو لایا تو تشکیل حاصل ہوا، وہ بھی محال. اگر جب نیز تھا تو میں اپنے کو ہنس میں لایا، تو جب نیز تھا تو یہ عمل میں نے کیوں کر کیا؟ وہ بھی ہوتا غلط تو اب میں کہتا ہی کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے جواب ہیں سب نورہم آیاتنا کی تفسیر ہیں. جو لفظ قرآن کی ہے ہم نے اپنی نشانیاں دکھلائی ہیں، وہ بس نشانیوں کی نوعیت و اعتبار فہم بدل رہی ہے. اس فلسفی کو اگر اونٹوں کی مینیاں دکھائی جاتی تو وہ ہنستا ہوا چلا جاتا. جیسے آج کے بعد فلسفی کہتے ہیں کہ یہ جواب اونٹوں کی مینیوں سے جواب کا نہیں ہے، تو آپ کے لیے کب کا جواب ہو؟ آپ جس بتاتے ہیں اس سے وہ جواب دیکھیے. اس منطقی اس آرابی سے اگر یہ نفس کی بحث کی جاتی کہ ہنس تھے اور نیز تھے تو وہ گورا دھندا سمجھ کے وہ کہتا یہ کچھ ہی نہیں، میں کچھ سمجھتا ہی نہیں، ایسے ہی جگہوں سے تو میں مانتا نہیں. معلومات کہ ایک آیت نورہم آیاتنا، مگر اس کے تحت میں امام مخاطب کے گھر پہ ذہن کو دیکھ کے ہر ایک کو ویسی تشریح اس کی بتا رہے ہیں، اور یہی بات کتاب سے نہیں ہو سکتی. بولے گا پھر بولے گا آواز سے اور بس جناب اب میں نے اس بحث کا جو عنوان قرار دیا تھا سرخی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حادثہ ہے یا منصوبہ. اور میں کہا اصل میں وہی وجود خدا کی بحث ہے، یعنی حادثہ ہے تو انکار خدا ہے اور منصوبہ ہے تو اس بات خدا ہے. تو اب منصوبہ جب ہے تو اس کے تحت میں اب الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو موجود ہے وہ عالم بھی ہے، جو موجود ہے وہ قادر بھی ہے. یعنی بس منصوبہ مان کے منصوبہ ساز کو تسلیم کیا تو علم بھی تسلیم کر لیا، قدرت بھی تسلیم کر لی ہے. وہ سب صفات ثبوتیہ اس کے تحت میں ہیں، الگ سے اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اور جتنے صفات سلبیاں ہیں وہ سب اسی کے مخالف پہلو ہیں جن کی نفی ہوتی ہے، تو ان کے بھی الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اب وہ جو اصل سرخی تھی ایک، تو وہ ایک اس کے لیے بھی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. میں کہتا ہوں کہ اس کو دیکھ کے تو مان رہے نہیں ہیں، اسے تو عقلی ضرورت کی بنا پر مان رہے ہیں. بالکل جیسے دو کا مجموعہ چار ویسی دلیل پیش کر رہا ہوں. اسے ہم دیکھ کے تو مان رہے نہیں ہیں کہ ہم جا کے شمار کرنے کے ایک ہے یا دو. اسے تو ضرورت عقلی کی بنا پر مان رہے ہیں کہ بغیر اس کے مانے ہوئے کائنات کا وجود ہو نہیں سکتا. ضرورتیں مان رہے ہیں تو وہ ضرورت ایک سے پوری ہو جاتی ہے تو دوسرے کو کون مانے؟
बोला देखिए बोलेगा फिर बोलेगा आवाज तो बोलेगा मगर साहब ये एक होना बड़ा मरहला है। वहाँ शायद मैं 5 मस्जिदें हुई थी खुसूसियात इस्लाम पर, तो उसमें मैंने कहा था कि इस्लाम का बड़ा तोहफा है दुनिया को तौहीद से मुतारफ बनाना। ये खुसूसियात इस्लाम में बड़ी नुमायाँ चीज़ है। तो इसने शायद कुछ जवाब दे दिया, ये काम कर रहे हैं। तो ठीक है। तो जनाब अब इतना बड़ा खुसूसियत इम्तियाजी का जिसे मैं कहता हूँ उसे मैं बस इन 2 लफ्जों में खत्म कर दूँ, मगर मुझे आगे भी बढ़ना है। इसलिए अब यहाँ मैं रियाजी पढ़ने वाले बच्चों को दावत दूंगा, क्योंकि रियाजी का कोई ऊंचा मसला नहीं है कि ऊंचे तालीम याफ्ता अफराद को मैं मुखातब करूं कि जनाब रियाजी तो फन है जिसमें हमारे इस्तिलाह में और गालिबन अब भी यही है कि किताब भी दाखिल होता है और रिफ्लेटिस भी दाखिल होता है फन हयात भी दाखिल होता है, वो सब रियाजी है। तो मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, ये बहुत सी शक्लें हर जिस्म की होती हैं। उसमें हर शक्ल में जो नुक्ता भी फर्क कीजिएगा वो किसी तरफ से करीब होगा, किसी तरफ से दूर होगा। एक शक्ल है दुनिया रियाजी में कि उसमें एक नुक्ता माना जा सकता है कि जितने खतूत खींचे जाए मुहीत से उस तक सब बराबर हो। उसका नाम है दायरा। वो जब जिस्म हो तो उसे कहते हैं कोरा, जब कागज पर शक्ल हो तो उसे कहते हैं दायरा। तो बस दायरे में बस उसकी तारीफ ही होगी कि जिसमें एक नुक्ता माना जा सके कि जितने खतूत खींचे जाए उस तक वो सब बराबर हो, उसी का नाम, उस शक्ल का नाम दायरा है। और इस नुक्ते को जितने खतूत खींचे जाए वो सब बराबर हों, इस नुक्ते को कहते हैं मरकज। ये मामूली रियाजी दादी जानते हैं ना, तो उसे कहेंगे मरकज। याद रखिए कि मरकज से हटे हुए नुक्ते बेशुमार हो सकते हैं। मगर दायरे का मरकज एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा, एक के सिवा नहीं हो सकता। अगर कई मरकज होंगे तो कई दायरे होंगे। एक दायरे का मरकज एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और याद रखिए कि ये एक भी जो होगा काबिल तक़सीम नहीं होगा, इसलिए कि अगर उस एक में अज्जा हो तो कोई जुज़ किसी तरफ से करीब होगा, किसी तरफ से दूर होगा, तो वो मरकज होने की सलाहियत में रखेगा। लिहाजा ये मरकज होगा वाहिद गैर मुनक़सिम। ऐसा एक जिसके अज्जा न हो सके। और बस इसके बाद एक बात और सुन लीजिए कि ये मरकज दायरे का आंख से नजर नहीं आता, इसलिए कि बारीक से बारीक निब से भी जो नुक्ता बनाइए वो नुक्ता काबिल तक़सीम है। तो ये मरकज दायरे का आंख से नहीं दिखाई दे सकता, मगर
دائرے کا وجود سے دیکھے مرکز کو منواتا ہے. تو دنیا انصاف کرے کہ یہ چھوٹا سا دائرہ جو میرے آپ کے پرکاش سے بن جائے، اس کا مرکز نظر نہیں آتا، مگر بے دیکھے دائرے کے وجود سے اس کو ماننا پڑتا ہے. تو اس کائنات کے مرکز کے لیے تلاش ہے کہ آنکھوں سے دیکھیں تو بلا دیجیے بلا دیکھیے اگر آنکھوں سے دکھائی دے جائے تو وہ سمت نظر کا پابند ہو جائے، وہ مکان و مرکز کا میں مقید ہو جائے، تو وہ مرکز کائنات کہاں رہے؟ لہذا آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، چاہے کچھ انتظار کرنے والوں کو کتنی مایوسی ہو. اس کے لیے طولانی بحث نہیں کرنا، کیونکہ میرے موضوع میں صفات سلبیہ بھی ہیں، اور اس میں یہی ایک صفت نفی رویت بڑی قابل بحث ہے. تو ایک بڑا گروہ ہے کہ جو قیامت میں دیدار کا منتظر ہے. مجھے ان سے ہمدردی ضرور ہے، اور اس سے میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ قسمت مسلم میں انتظار ہے. یہ ہو بات ہے کہ کوئی ممکن بات کا منتظر ہو، کوئی غیر ممکن بات کا منتظر ہو، بہرحال انتظار میں سب شریک. لہذا مجھے تو انتظار کرنے والوں سے ہمدردی ہے، مگر میں کیا کروں، عقل کے فیصلوں کو ہمدردی کی بنا پر ٹکرا نہیں سکتا. کہ میں کہتا ہوں کہ جب مرکزیت متقاضی ہے عدم رویت کی، تو میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اس کی مرکزیت ختم ہو جائے گی. ماشاء اللہ، آپ کا ذوق سماج وہ بہت ہی قدر کے قابل ہے. میں کچھ آزاد جو آ رہے تھے ان سے کہہ کے آیا تھا کہ آج کی مجلس میں امید نہ رہتی ہے، اس لیے کہ موضوع تو بہت ہی خشک قسم ہے. یقیناً آپ کے مذاق سماج کی بلندی کی دلیل ہے کہ آپ اس میں بھی ویسے ہی محظوظ ہو رہے ہیں. بہت آیت جو ہے اس کو تشریح کر دوں کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق ہے وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آیا آفاق میں. اب آفاق میں جس طرف نگاہ کیجیے جہاں تک کائنات ہو وہ سب ایک طرف کا افق ہے. تو اب آفاق یعنی تمام کائنات، مگر اب الگ کر کے ذکر کیا وفی انفسہم، اور ان کے نفوس میں، یعنی ایک پلے میں تمام کائنات کو رکھا اور ایک پلے میں نفوس کا رکھا. حالانکہ آسانی سے آفاق میں نفوس بھی آ جاتے،
مگر اسے خاص طور سے الگ کر کے رکھا. بس ایک تھوڑی سی عقلی ذرا سی گہرائی کہ اگر صرف آفاق میں ہوتے تو آفاق عالم جو ہیں وہ کچھ دیکھنے کے ہیں، کچھ سننے کے ہیں، سدائے بھی آفاق میں داخل، کچھ چھونے سے متعلق ہے، غرض ہوا سے ظاہری جتنے ہیں ان کے پابند ہے اجرا کے آفاق. تو فرض کیجیے ایک شخص کال کوٹری میں پیدا ہوا، آفتاب بڑی روشن نشانی ہے اللہ کی، مگر اس نے آپ سے دیکھی نہیں، تو اب حجت خدا اس پر اس کے لحاظ سے ناتمام. آفتاب دلیل حقیقت وجود باری کا کہاں نظر آیا اسے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا اس نے. جو کچھ طولانی آیت میں آیات الہی کی تفصیل میں آیات خلق السماوات اور اختلاف السنتکم والوانکم اور تفصیلی وہ سب کہیں اس کی نگاہ میں نہیں آیا. دل نواز آواز آپ کے نزدیک وہ بھی آیات الہی میں خلقی خوش آوازی صنعت آفرینی آپ کا کام ہے فن کا طرف کرنا، لیکن حسن شوق تو اپنے بس کی بات نہیں، وہ ادھر کی بات ہے. تو اس نے کو سننے کا کسی آواز کے موقع ہی نہیں ملا. گلوں کی مہک اس کے سامنے میں سونگھی ہی نہیں، کیونکہ ایک محدود فضا میں آیا تو اس کے احساسات کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. تو اگر آیات الہی آفاق میں منحصر ہوتے تو اس پر حجت خدا تمام نہیں ہے. لیکن نفس انسانی آپ نے اپنے کو کیوں کر سمجھا ہے؟ کیا آئینے میں سورج دیکھ کے سمجھے کہ میں ہوں؟ کیا بول کے آواز سن کے سمجھے کہ میں ہوں؟ کیا چھو کے سمجھے کہ میں ہوں؟ آپ کو اپنے وجود کا احساس ان حواس سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خود آپ کا وجود اپنے کو پہچانواتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کال کوٹری میں کچھ اس نے نہ دیکھا ہو، مگر اس کا نفس تو اس کے پاس ہے، وہ تو کوئی مقید کرنے والا اس سے جدا نہیں کر سکتا. اور یہ پابند حواس نہیں ہے، نفس کا ادراک حواس کا پابند نہیں. تو انفس کی وجہ سے حجت خدا ہمگیر ہو گئی، عالمگیر ہو گئی. اور اب ایک دوسرا پہلو عرض کرتا ہوں، بس آخر تک اب وہی ہے کہ حضور ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. سب چیزیں میری کتابیں آپ نے دیکھی اتفاق سے. اس دفعہ جب میں آیا تھا تو آپ کمسن تھے اور ابھی تک آیا نہیں تھا گزشتہ سال تک. تو آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ فلاں شخص کو پہچانتے ہیں؟ آپ کیسے نہیں پہچانتا نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور اگر کہا جاتا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کیسے ہاں میں نے امامیہ مشن سے کتابیں منگوائی تھی، وہ کتابیں میں نے پڑھی. معلومات کہ کتاب سے آپ نے جان لیا. مگر پہچانا نہیں. اور اگر مجھے دیکھا کبھی اور مجھے نہیں دیکھا، اتفاق سے میری تصویر کسی رسالے میں یا کسی اخبار میں شائع ہوئی تھی، وہ آپ نے دیکھی. اب کہا جائے کہ جانتے ہیں تو آپ کتاب کا حوالہ دیجیے گا، اور کہا جائے کہ پہچانتے ہیں تو کہیے گا دیکھوں تو پہچان لوں گا.
کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تصویر دیکھی تھی. معلوم ہے کتاب جاننے کا ذریعہ ہوتی ہے. تصویر پہچاننے. اب یہ بچے نے تحریک کی ہے تو آپ حضرات ایک دفعہ کتاب جاننے کا ذریعہ ہوتی ہے، پہچاننے کا ذریعہ نہیں ہوتی. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آفاق میں جو داخل ہیں وہ سب اللہ کو جاننے کا ذریعہ ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں خار و گل میں کوئی فرق نہیں. خار بھی بوئے معرفت اتنی ہی رکھتا ہے جتنی ایک گل رکھتا ہے. اس میں ذرے اور آفتاب میں کوئی فرق نہیں. ایک ذرہ بھی دلیل وجود داری ہونے میں آفتاب ہے. تو یہ کائنات کی ہر شے اللہ کے جاننے کا ذریعہ، جس طرح ایک کتاب اپنے مصنف کے جاننے کا ذریعہ. مگر نفس انسانی یہ جاننے کا بھی ذریعہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے، اور اسے خالق نے عالم امکان میں اپنے صفات کی جلوگاہ بنا دیا ہے. لفظ میں یاد رکھیے، عالم امکان میں اپنے صفات کی جلوگاہ بنا دیا ہے. بس ایک صفتیں اب کروں. آپ کا نفس یعنی جسے آپ میں کہتے ہیں، میں اپنے کو میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ سب اشارے کر کے آپ آدمی کی تشخیص کرتے ہیں. یہ نفس انسانی یہ ہاتھ میں ہے کہ پیر اس سے خالی ہوں، یہ پیر میں ہے کہ ہاتھ خالی ہوں، آنکھ میں ہے کہ کان خالی ہوں، زبان میں ہے کہ دل خالی ہو. آپ نے سب نہیں کہہ دیا. میں کہتا ہوں اچھا تو یہ تقسیم ہے. تھوڑا پہرے میں ہے، تھوڑا ہاتھوں میں ہے، تھوڑا کانوں میں ہے، تھوڑا آنکھوں میں ہے. آپ کہیں گے یہ بھی نہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ پھر کیا ہے؟ اور کہیں پہ پوچھتا ہوں آپ کہتے نہیں ہے. یہ ہے ایک مختصر سے جسم میں لامکان ہونے کا نقشہ. چلنے میں پاؤں میں کانٹا لگا، آپ کو خبر نہیں. کپڑا سینے میں ہاتھ میں سوئی لگی، آپ کو خبر ہوئی. نیچے دروازے کیسے نکلنے میں سر کو ٹکر لگی، آپ کو خبر ہوئی. کوئی مخبر گیا، کسی نے جا کے اطلاع دی. یہ ہے اس محدود دائرے میں حاضر و ناظر ہونے کا نقطہ. بولے دیجیے بھلے صاحب. اب یہ تو ہے نفس انسانی. اب جتنا یہ نفس انسانی کامل تر ہو اتنا جمال آ رہا ہے وجود کے بعد. اور آج سمجھ میں آیا، یعنی اور تو بہت کچھ سمجھ چکے تھے. اب ایک اور پہلو اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر نے دو چیزیں تو چھوڑی. ایک کتاب کو جاننے کا ذریعہ، وہ پہلے گئے تو پچھتانے.
چلو آگے جی بولیں. بس ماشاء اللہ آپ کے توجہات آج بھی قائم رہے اور وقت پورا ہو گیا. اب میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سے صفات ہیں. جلوہ آرائی کے بھی درجے ہیں. وہ تو میں نے پہلے ہی کہا کہ بقدر امکان جلوہ گاہ صفات بنایا گیا. خداوند عالم کا ایک وقت ہے یطعم ولا یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں. میں کہتا ہوں عالم اطلاق میں تو مخصوص اللہ سے ہے، یعنی اسے احتیاج ہی نہیں کھانے کی، لہذا بس وہ کھلاتا ہی ہے. کھانے کا امکان ہی نہیں مگر وہ تو عالم امکان ہی نہیں مگر وہ تو عالم وجود ہے. میں کہتا ہوں عالم امکان میں بھی کچھ بندے طاقت بشری کی حد تک مثال پیش کر دیتے ہیں، کھلاتے ہیں کھاتے نہیں. اللہ سے تینوں دن تینوں دن یہی عمل نظر آ رہا ہے. اپنے کھانے کی روٹیاں ہیں مگر خود نہیں کھاتے. اور اب میں کیا کروں کہ اتنی اونچی منزل کردار مگر مجھے وہ کامل ہستیاں فقط نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اس منزل کردار میں گھر کی کنیز بھی نظر آئے. لفظیں بڑی اونچی ہیں جو عرض کروں گا ابھی، بہت ہی موسم بشان لفظیں ہیں. ذرا خود مجھے روم سے کڑے ہوتے ہیں لفظوں کے کہنے سے، مگر کیا کروں کہ جو واقعہ ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ منزل حلقہ میں تو 5 طن کی تعداد فضہ کو ملا کے پوری ہوتی ہے. حالانکہ نظر مانی تھی ماں اور باپ نے، مگر اس گھر میں رہنے کے صدقے میں یہ ذوق عبادت ہے کہ وفائے نظر میں گھر کی کنیز بھی داخل، اور جس طرح وفائے نظر میں داخل اسی طرح اطعام کی منزل میں. یہ نہیں ہوا کہ 4 فرضیں اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دیں اور 5ویں فرض وہ نہ دے. کلیئر انشاءاللہ تفصیل سے حلقہ کی منزل کو یاد کروں گا. بات پہلو اس وقت یاد کر رہا ہوں کہ سائل آیا تھا، ایک روٹی کا سوال تھا، ایک آدمی کی رضا تھا. تو کیا ایسا ہوا کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہر ایک سے کہا کہ تم بھی اپنی روٹی دے دو، تم بھی اپنی روٹی دے دو. میں کہتا ہوں یہ روایت میں بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. جب ایک کی رضا سے اس کا پیٹ بھر جائے گا تو اوروں سے کیوں کہا جائے کہ تم بھی اپنی روٹیاں دو. تو بس ایک شاعری کی لفظ مستعمل ہے وہاں، اس سے اس خیال کے اظہار میں مجھے مدد ملتی ہے کہ جیسے وہاں توارد شعر ہوتا ہے ویسے یہاں توارد عمل ہے. ایک دوسرے کو محرک نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی دوسرے سے کہہ رہا ہے، لیکن جذبہ اطاعت کیونکہ مشترک ہے لہذا عمل ایک ساتھ ہو رہا ہے. اب یہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کام نہیں تھا کہ دوسروں کو مانے خیر ہوتے. ایک اپنے جذبے بے قرار سے ایک پر دے انسانی ادا کر رہا ہے
تو اسے روکے کیوں؟ اسے منع کیا کرے؟ لہذا ہر دن ایک کھانے کے سائل کو 5 کھانے گئے تو پوری جماعت تصویر دکھا رہی ہے، وہ خود نہیں کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں۔ بس جناب میں کہتا ہوں کہ تاریخ آل محمد میں جیسے یہ 3 دن کے عدد کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ علقہ والے بھی 3 ہی دن ہیں اور وہ کربلا والے بھی 3 ہی دن ہیں۔ بس ان 3 دن میں غذا نہیں کھائی گئی مگر پانی تو تھا، پانی پیا گیا، اور وہ کربلا والے 3 دن جو ہیں وہاں غذا بھی محفوظ اور پانی بھی محفوظ۔ یہ 3 دن کے روزے ہیں فعل ارادی، اور وہ تشنگی و گرفتگی ہے ظالموں کے عمل سے، مگر صبر کرنا ان کا کام، تو وہ ظالموں کا ظلم ہے 3 دن مسلسل۔ اور ایک پہلو کسی مجلس میں وہاں شروع کی عرض کر چکا ہوں، جناب شیخ جعفر شوستری اور اللہ مقامہ انہوں نے فرمایا، مجتہد تھے اور انہوں نے ذاکری اختیار کی عراق میں، خطائط ثانیہ ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کربلا کے مجاہدین جیسے 3 دن کے پیاسے تھے ویسے 3 دن کے بھوکے بھی تھے، بلکہ ممکن ہے کہ پانی کے پہلے سے غذا نہ ملی ہو، لیکن کربلا میں سوال آب تو طرح طرح ہوا مگر غذا کا سوال ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام ان کے ساتھ والے باوجود انتہائی مصیبت کے عزت نفس کی منزل سے نیچے نہیں اترے، پانی کا ماننا عیب نہیں ہے، ذلت نہیں ہے، راستہ چلتے ہیں ایک اجنبی سے بھی پانی مانگ لیا جاتا ہے، مگر بھوک کا اظہار یا سوال غذا یہ شرف انسانی کے خلاف۔ یہ حسین کے کسی بچے نے بھی بھوک کا نام نہیں لیا، العطش کی صدا تھی، الجوع کی لفظ، بھوک کو جوع کہتے کسی نے بھوک کا نام نہیں لیا۔ بعد میں حضرت زینب نے مرثیہ میں کہا ہے کہ قتل ابن رسول اللہ جایا، قتل ابن رسول اللہ اچھانا، ارے پیغمبر کا فرزند بھوکا دنیا سے اٹھ گیا، پیغمبر کا فرزند پیاسا دنیا سے اٹھ گیا۔ آپ نے برابر کے 2 جملے فرمائے، مگر کربلا میں کسی بچے نے بھی سوال غذا نہیں کیا، بس الطش کی آوازیں تھیں، اور بس ارباب ایسا ایک بڑا دلدوز پہلو ہے، اس کی طرف آپ مجھ کو متوجہ کریں کہ بچوں کے الطش کی آوازیں بھی کب تک رہیں۔ میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جب تک اب بات گھوڑے سے نکلے، اور ادھر عباس کا عالم آیا اور سکینہ نے الطش کھانا چھوڑ دیا، کربلا کے بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیاس کب ختم ہوئی۔ ماشاء اللہ مجمع میں سبھی افراد وہ ہوں گے جو روزے دار ہوں گے، وقت کے اوپر روزے رکھتے ہوں گے، تو مئی جون کے روزے بھی
یقیناً رکھتے ہوں گے، اور اب آ رہا ہے موسم، تو ہر روزے دار جس نے کبھی روزہ رکھا ہو گرمی کے موسم میں، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ افطار کے وقت جب پانی پی لیا تو پانی تو مل گیا ہے مگر پیاس نہیں بجھی ہے۔ وہ تو پہلی دفعہ کے پانی ملنے سے اور التہاب ہوتا ہے، جب تک کافی دیر تک باطمینان پانی نہ ملتا رہے اس وقت تک پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اور اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ مجھے ابتدائی عطش معلوم ہے، انتہائی عطش معلوم ہے۔ یہ جانتا ہوں کہ کافی سے پانی بند ہوا، کبھی ضرور پانی پیا بھی، پانی آیا بھی، لیکن پیاس بجھی۔ مجھے تو راہ کوفہ میں بھی سکینہ پیاسی ہی نظر آتے ہیں، مجھے تو راہ شام میں بھی پیاسی نظر آتی ہے۔ کیا پانی ملتا تھا تو وہ بھی اتنا کہ اس سے پیاس بجھ جائے۔ بس ایک روایت جو آپ نے سنی ہوگی یقیناً کہ زندان شان میں، اسی پہ ختم کر دوں گا، زندان شان میں ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ حضرت زینب بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مسائل گزر گئے، مگر عام واجب نمازوں کا کیا ذکر؟ ثانیہ زہرا نے نمازیں سب نہیں تھے، مگر بھتیجا ہے لیکن امام وقت ہے۔ تو پوچھتا ہے پھوپھی کہ آج آپ نماز سے بیٹھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت زینب فرماتی ہے جانے دو، کیا کرو وہ پوچھ کے؟ کہا نہیں بتائیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پوچھتے ہو تو سنو کہ یزید کے یہاں سے قید خانے میں جو کھانا پانی آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ میرے بھائی کے بچوں کو کافی نہیں ہوتا، لہٰذا میں اپنے حصے کا بھی پانی، اپنے حصے کا بھی کھانا اکثر بچوں کو کھلا دیتی ہوں۔ تو آپ اس لیے قوت نہیں رہی ہے کہ میں کھڑے ہوں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی جدک ابیک وعلی امک واخیک وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک۔ السلام علیک وعلی ولدیک العلیم واخیک بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى يا علي بن موسى أيها الرضا وعلى آبائك وابنائك الطيبين